بزرگ تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی اور ان کو الہام ہوا کہ بھئی ابھی یہ تمہارا بیٹا مرنے والا ہے۔ اب وہ گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کفن کی تیاری کرنا شروع کر دی اور کفن کی چیزیں تلاش کرنا شروع کر دی۔ تو بیگم نے بولا مجھے تو بتائیں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا ابھی مرنے والا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے القا ہوا، الہام ہوا، تو اس کی کفن کی تیاری کر۔ تو بیوی نے بولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا بھائی جو القا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں، اور تم بھی اس فیصلے کے اوپر، اللہ کے اس فیصلے کے اوپر کیا ہو؟ راضی رہو۔ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے فیصلہ ہے، اس لیے اس میں راضی رہنا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے بھاگتا ہوا شخص آیا، بولا آپ کا بیٹا گھوڑے پر چڑھ رہا تھا اور پاؤں پھسلا، نیچے گرا، گردن جا کر زمین پر لگی، گردن ٹوٹی اور اس سے انتقال ہو گیا۔ اب جس طریقے سے یہ شادی کی تیاری خوشی خوشی کر رہے تھے، ویسے ہی کفن دفن کی تیاری اسی خوشی کی طرح کر رہے تھے۔ جس طریقے سے شادی کے فیصلے کے اوپر یہ راضی تھے اپنے بیٹے کی، اسی طریقے سے مرنے کے فیصلے کے اوپر بھی راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس فیصلے کے اندر بھی مجھے خوش کیا تھا، اور اس فیصلے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سکینہ ہے، ہی نورن، ہی نورن، دیکھیں سمجھیے گا، ہی نورن، یہ سکینہ نور ہے، نور، یہ نور کا جہاز ہے جو آپ کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آیا ہے، اترا ہے، یہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ یہ نور یستقر فی القلب، یستقر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاتا ہے، استقرار کے ساتھ جم جاتا ہے، اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، مستقر ہو گیا۔ یہ کہاں جم گیا، کہاں ٹھہر گیا؟ فی القلب، فی القلب المؤمن، ایمان والے کے دل کے اندر ٹھہر گیا۔ وَبِهِ يَثْبُتُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْحَقِّ وَيَتَخَلَّصُ عَنِ الطَّيْشِ۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ہر حالت کے اندر جتنے بھی جیسے بھی حالت آ جائیں یہ مخلص رہتا ہے، خالص رہتا ہے۔ حالات اس کے خلوص کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں ڈال رہے ہوتے، ذرہ برابر فرق نہیں ڈال رہے ہوتے۔ میرے اور آپ کے اوپر تو حالات آتے ہیں نا، تو ہم حالات کو صحیح کرنے کے لیے اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ابھی کوئی حالات آئے نا بیماری کے، تو ان بیماری کو صحیح کرنے کے لیے، بیماری نہ آنے کے لیے ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بچوں کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ان امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ تہجد کے اندر بھی اٹھ جاتے ہیں، بچے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کو صحیح کرنے کے لیے اعمال کو اختیار کرے گا، دنیا کو صحیح کرنے کے لیے اعمال کو اختیار کرے گا تو یہ دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑے گا، دین کے اوپر استقامت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور اگر اپنے رزق کی وجہ سے یہ اعمال کو اختیار کرے گا، میرا رزق بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، تو اس کو دیکھتے ہوئے جن کا رزق بڑا ہوا ہوگا وہ اعمال کو چھوڑیں گے۔ بھائی یہ تو اعمال اختیار کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ اس کا رزق بڑھ جائے، ہمارا تو رزق ویسے ہی بڑا ہوا ہے۔ یہ دعوت دے رہا ہے ان کو کہ تو اعمال اختیار اس لیے کیا ہوا ہے نا رزق بڑھ جائے، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے رزق دیا ہوا ہے، اس لیے مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے بھائی،
جب میرے پاس رزق موجود ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ رزق دے دیں گے وہ اعمال کو چھوڑ دے گا کیونکہ اس کا مقصد حاصل ہو گیا. اور جب اعمال کو چھوڑ دے گا تو اعمال کس کے لیے اختیار کیے تھے؟ اس کا رب کون تھا؟ حالات نا. حالات کی وجہ سے اعمال اختیار کیے تھے. اس نے اپنا رب حالات کو بنایا تھا, اللہ کو نہیں مانا تھا. اس نے یہ حالات سے ڈر کر اعمال کو اختیار کر بیٹھا تھا. تو حالات تو اللہ لاتے ہی اس لیے کہ یہ حالات کی وجہ سے اعمال اختیار کرتا ہے یا میری ذات کی وجہ سے اعمال اختیار کرتا ہے. حالت تو لاتی ہے اللہ اس لیے. تو بھائی نیت کرو, فیصلہ کرو. آپ جو اعمال اختیار کرتے ہو ہمیشہ کی بنیاد پر اعمال اختیار کرتے ہو یا حالات کی وجہ سے عارضی طور پر اعمال کو اختیار کرتے ہو؟ بتاؤ. جو مسنون چیزیں وہ تو ہمیشہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے نا, یا حالات کی بنیاد پر ہونی چاہیے. تو لہذا حالات کی وجہ سے اعمال کو اختیار مت کرو, ورنہ حالات آپ کا رب ہوگا. آپ کے رب نے آپ کے اوپر سے حالت ہٹائے, آپ کے رب کی عبادت ختم, اب آپ اعمال سے دور. اعوذ باللہ. لہذا خالص رہنا اصل چیز ہے, خلوص. وَيَتَخَلَّصُ عَنِ الطَّيْشِ, یہ ہے اصل چیز. اور پھر اس کے اوپر انعام کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. اللہ تعالیٰ جب سکینے کا جہاز اتار دیتے ہیں تو سکینے کا جہاز اتارتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ جو تمہارے اندر پہلے سے ہی ایمان موجود تھا. پہلے سے ایمان کیا ہے؟ موروثی ایمان ہے نا میرا اور آپ کے اندر, کہ ایمان والے ہیں, پیدا ہی ایمان والے ہوئے ہیں. یہ موروثی ایمان ہے. عقلی ہے ایمان. کون سا ہے؟ عقلی ہے, استدلالی ہے. عقلی استدلالی موروثی ایمان کو ذوقی حالی اور وجدانی ایمان سے تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا مطلب ہے اس کا میں سمجھاتا ہوں آپ. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اس کا مطلب سمجھ لو کہ پہلے تو یہ عقل سے مانتا تھا نا, پھر اس کو دلیل بھی چاہیے ہوتی تھی, پھر دلیل سے مانتا تھا. پہلے یہ عقل سے مانتا تھا, پھر اس کو دلیل بھی چاہیے ہوتی تھی. اور ایمان والا پیدا ہی ہوا تھا, موروثی اس کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک دریا ہے اور اس کے اندر پانی نہیں ہے, لیکن اس دریا کو پانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہ عقل سے مان رہا ہوتا ہے ہاں بھائی دوسرے دریا کے اندر بھی تو پانی ہے نا, اس کے بتانے سے یہ مان رہا ہوتا ہے, اور ان کے دلیل دینے سے بھائی میرے اندر پانی ہے تو دلیل سے مان رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ مان رہا ہوتا ہے موروثی کہ بھائی وہ وراثت میں ہی پانی لے کر پیدا ہوا تھا, ان سب چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے. لیکن جس دن اس دریا کے اندر پانی آ جاتا ہے تو اس کا مزہ یہ چکھنا شروع کر دیتا ہے پانی کا. ابھی تو عقل سے مان رہا تھا نا, ابھی تو دلیل سے مان رہا تھا. جیسے ہی اس کے اندر بھی پانی آیا, اب عقل سے نہیں مانے گا, اب دلیل سے نہیں مانے گا, اب اس کے اندر خود مزہ آ رہا ہے, ذوق پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی محبت کا ذوق پیدا کر دیا. پہلے تو یہ عقل استدلالی اور موروثی ایمان سے مان رہا تھا, لیکن اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل کے اندر محسوس کر رہا ہے, اس کا ذوق آ رہا ہے, اس کا مزہ آ رہا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے مزے سے مان رہا ہے, اپنے قلب کے مزے سے مان رہا ہے, اپنے قلب کے مزے سے مان رہا ہے. یہ ذوقی کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ ذوق. پھر حال ہی کیا ہوتا ہے کہ ہر حال کے اندر اب اس کا مزہ کسی بھی حال سے خالی نہیں ہے. اب ہر حال میں اس کو مزہ آ رہا ہے, چاہے کوئی سا بھی حال اس کے اوپر آ رہا ہو, اس حال کے اندر یہ مزے کر رہا ہے. دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے اس کو, اس دھوپ کے اندر بھی اللہ کا مزہ دے رہی ہے. تکلیفوں کے اندر کھڑا کر دیا جائے, اس تکلیفوں کے اندر اللہ کا مزہ لے رہا ہے. ہر حال میں اس کو مزہ آ رہا ہے. خوشی میں ہے تو خوشی کے اندر بھی اللہ کا مزہ لے رہا ہے. ہر حال کے اندر اس کو مزہ آ رہا ہے.
اور وجدانی کا مطلب کیا ہے؟ وجدانی کا مطلب یہ کہ اپنے قلب کے اندر اللہ کو پا گیا. یہ اب یہ ہر حال میں اللہ کو پا رہا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے, دیکھ دیکھ کر مزے لے رہا ہے, دیکھ دیکھ کر مزے لے رہا ہے. بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا ایمان عقلی تھا نا, اس عقلی ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذوقی ایمان سے تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کا ایمان استدلالی تھا, اس استدلالی ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حالی ایمان سے تبدیل کر دیا. آپ کا ایمان موروثی تھا, اس موروثی ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس سے تبدیل کر دیا؟ وجدانی. وجدانی حال سے تبدیل کر دی, ایمان سے تبدیل کر دی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی بھی نافرمانی کرنے کی طرف اگر جائیں گے بھی تو آپ ایک تو جا نہیں سکیں گے, اور اگر کر بھی لیں گے تو اس نافرمانی کے اندر بھی دل مردہ ہو رہا ہوگا, مزہ ہی نہیں آ رہا ہوگا, اس میں بھی آپ رو رہے ہوں گے, یار یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے, یہ کیسی نافرمانی اللہ کی ذات کی ہو رہی ہے. اس نافرمانی کی حال کے اندر بھی کون یاد ہے آپ کے دل کے اندر؟ اللہ. اور آپ ان سارے معاملات کو چھوڑ کر بھاگیں گے کس کی طرف؟ اللہ کی ذات کی طرف بھاگیں گے. لہذا دوستو, اگر جہاز اتارنا ہے نا سکینے کا تو گناہ کو چھوڑو. اگر ایئرپورٹ سلامت کرنا ہے نا, یہ ایئرپورٹ بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکینے کے جہاز کا, اگر اس کو سلامت کرنا ہے تو گناہ کو چھوڑو. شیطان اس ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے, لہذا اپنے ایئرپورٹ کو بچاؤ, اور ماحول جو گناہ کا چل رہا ہے اس گناہ کے ماحول کے اندر اس ایئرپورٹ کی زیادہ حفاظت کرو, زیادہ حفاظت کرو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے یہ جو سورج ہے نا, یہ جو سورج ہے, یہ جو گائے اور دوسرے پیشاب پخانہ کر رہے ہیں نا, پخانہ جتنے بھی گوبر کر رہے ہیں, اس سورج کی شعاعیں اس گوبر کے اوپر پڑتی ہیں تو دو قسم کے مادے پیدا ہوتے ہیں. ایک رقیق قسم کا مادہ پیدا ہوتا ہے. رقیق قسم کا مادہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہے, اور جذب ہونے کے ساتھ ہی اس کو کھاد بنا دیتا ہے. کھاد بنا دیتا ہے, بنا دیتا نہیں بنا دیتا. اور دوسرا جو موٹا قسم کا مادہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ اوپلا بنا دیتا ہے. اوپلا بنا دیتا ہے جو تندور کے اندر لگتے ہیں, اور جس کو لال کیا جاتا ہے, اور جس کی لال سرخی کے اندر روٹیوں کو ہم لوگ پکاتے ہیں. پکتی نہیں پکتی ہے؟ یہ اعلیٰ سورج کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے برائی کے تقاضے پیدا ہی اس لیے کیے, وہ گوبر کے اوپر پڑ رہے ہیں. اگر اللہ کی رحمت کے سورج کی شعاعیں میرے اور آپ کی برائی کے تقاضوں کے اوپر پڑنے لگ جائیں تو اس سے بھی دو قسم کے مادے پیدا ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک تو کھاد تیار ہوتی ہے, اسی کھاد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کھاد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں گلاب کے پھول کھل رہے ہیں, نہیں کھل رہے؟ نہیں کھاد ڈالیں گے گلاب کے پھول نہیں کھلیں گے, لیکن بدبودار ہے. اور کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ جو میرے اور آپ کے گناہ کے تقاضے ہیں یہ بھی بدبودار ہے نا, لیکن اللہ کی رحمت کی شعاعیں ان تقاضوں کے اوپر پڑی ہیں تو دو قسم کے مادے تیار ہوئے. ایک تو کھاد تیار ہوئی. کیا ہوئی؟ کھاد تیار ہوئی. اسی کھاد کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے پھول کھلائیں گے. بھائی اسی کھاد کے اندر قرب کے پھول کھلیں گے, اسی کھاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پھول کھلیں گے, اسی کھاد کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی معیت کے پھول کھلائیں گے. اور وہ جو اوپلا تیار ہوا ہے, مٹیریل, اس کو مٹیریل کہتے ہیں. بھائی کسی بھی چیز کو تیار کرنے کے لیے مٹیریل چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے گناہ کا تقاضا تقوی کا مٹیریل ہے. اگر اللہ کی وجہ سے ان گناہ کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے, سمجھ لیں آپ نے تقوی اختیار کر لیا, یہ تقوی کا مٹیریل اپنے دل کے اوپر لگا دیا, اور اس دل کے اوپر تقوی کی تعمیر شروع کر دیا. اب جب یہ بڑا موٹا اوپلا بنا, اسی تندور کے اندر نور پیدا ہوا نا دل کے اندر, اسی نور کے تندور کے اندر آپ اب محبت کی, اللہ کی محبت کی روٹیاں پکائیں, اللہ کی محبت کی بریانیاں پکائیں.
کیسی بنتی ہے موزائیک، سمجھ گئے بات؟ کھانے میں بڑا مزہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آنی میری باتیں یا نہیں سمجھ میں آنی؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوستو یہ جو گناہ کے تقاضے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار گناہ کے تقاضے آتے ہی کیوں ہیں، ہم سے تو گناہ قابو میں نہیں آتے، کنٹرول میں نہیں آتے. ارے تقاضے اس لیے رکھے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کے اندر شہوت کی خواہش ہوگی، جتنی زیادہ شہوت کی خواہش ہوگی اور اس شہوت کی خواہش کو دبانے کے اندر آپ اتنے ہی زیادہ قوی نور بن جائیں گے. نور کی طاقت اتنی زیادہ آئے گی بھائی آپ کے اندر. یہ تو اس لیے رکھیں، ان شہوت کے تقاضوں سے پریشان تھوڑی ہونا چاہیے، بلکہ ان شہوت کے تقاضوں کو تو مٹیریل سمجھنا چاہیے. اللہ کی ذات کے قرب کا مٹیریل ہے یہ، اللہ کی ذات کے تقوی کا مٹیریل ہے یہ. مجھے فراہم کیا جا رہا ہے، جتنا زیادہ فراہم کیا جا رہا ہے اتنا بڑا متقی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے نا، یہ نہیں چاہیے. تو لہٰذا پریشان تو نہیں ہوگے نا آپ گناہ کے تقاضوں سے، بلکہ خوش ہونا چاہیے. مٹیریل آ رہا ہے، مٹیریل. بھائی کسی کا کوئی کنسٹرکشن چل رہی ہے اور مٹیریل میں آئے تو اس سے پوچھنا پریشانی کس کیا ہوتی ہے. صحیح نا؟ اس سے پوچھو تو صحیح پریشانی کیا ہوتی ہے. کوئی کام روک دے تو پریشانی کیا ہوتی ہے. ارے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس دور میں بنایا ہے، لا کر کھڑا کر دی، اس میں گناہ کے تقاضے بہت سارے پھیلا دی، تو اتنا ہی بڑا مٹیریل بھی فراہم کیا ہے نا، اتنا ہی بڑا مٹیریل بھی فراہم کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے اور آپ کو خوشخبری کیا دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی اس دور کا آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین کے تحت مانگے گا تو تم میں سے 10 لوگوں کے برابر اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. مطلب تم میں سے جو 10 صحابہ میرے اللہ سے مانگیں اور ان 10 صحابہ کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں، وہ ایک آدمی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ 10 صحابہ کے برابر مدد فرمائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے 10 یا ان میں سے 10؟ ہم میں سے 10 ہوں گے یا ان میں سے 10 ہوں گے؟ فرمایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تم میں سے 10، ان میں سے 10 نہیں، تم میں سے 10. اللہ 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 اللہ